یہ وہ دن ہے، اس کی یادیں بڑی ہیں، اس کی بڑی بڑی یادیں ہیں، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ قرآن کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، آپ ابن کثیر اٹھا کے دیکھیے، قرآن کی تفسیر البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھیے، مفسرین لکھتے ہیں آج کے دن، آج عید الاضحیٰ کے دن، اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھا باپ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، الٹا لٹایا ہوا ہے، گردن پہ چھری پھیرنے کا منظر ہے۔ کہا یہ کوئی معمولی منظر نہیں تھا، یہ کوئی معمولی منظر نہیں تھا۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی چیخیں اٹھ پڑی، ربا یہ کیسے امتحان ہو رہا ہے، ربا یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی تو دکھا۔ کہا میں اپنے خلیل کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں اپنے خلیل کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ اسماعیل کا ہے یا میرا ہے، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں ابراہیم کے دل میں کون بستا ہے۔ کہا بیٹے کے پاس آتے ہیں، بیٹے کو تیار کرتے ہیں۔ کہا بیٹا آپ بتائیے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، میں تیری گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ اب بیٹا ماں نے تربیت کی تھی، اللہ کی قسم یہاں قرآن کا یہ نقطہ بیان کرنا چاہوں گا۔ باپ گھر سے باہر تھا، باپ پردیس میں تھا، باپ کو ملنے کی اجازت نہیں تھی، اگر ملاقات ہے تو بات کی اجازت نہیں تھی، جب بات کی اجازت نہیں ہے تو تربیت وہ کہاں سے کرے گا۔ یہاں ماں کا کردار تھا، 12 سال ماں نے ایسی اپنے بیٹے کی تربیت کی، ماں نے ایسا اپنے بیٹے کو بنایا تھا کہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے کی باری آئے، بیٹا ایک ذرا پیچھے نہ ہونا۔ آج میرا اور آپ کا بیٹا مدرسے جاتے ہوئے تنگ کرتا ہے، میرا اور آپ کا بیٹا ہماری بات مانتے ہوئے پریشان کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اسکول جا تو نہیں جاتا، پریشان کرتا ہے۔ یہاں کیا ہماری تربیت کمزور ہے۔ یہاں اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے ماں کا تربیت کے اندر بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ کو ہے کہ تو نے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنی ہے، اور اللہ کا حکم چھری کو ہے کہ تو نے ایک بال بھی اسماعیل کا نہیں کاٹنا۔ دونوں حکم مختلف ہیں، ابراہیم کو حکم ہے تو نے کاٹنا ہے ہر حال کے اندر، چھری کو حکم ہے ایک بال بھی تو نے نہیں کاٹنا۔ کاٹا جا رہا ہے، فرشتوں کی چیخ و پکار ہے، اللہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا کہ دنیا میں بہت جلدی آنا ہوا؟ کہا ہاں ہوا ہے۔ کہا کہ 3 موقع پہ ہوا ہے، ان میں سے ایک موقع یہ بتایا، کہا جب اسماعیل چھری کے نیچے تھے میں چوتھے آسمان پہ تھا، اللہ نے حکم دیا جاؤ جنت سے مینڈے کو لے کر آؤ۔ کہا جنت سے مینڈے کو لایا گیا، کہا اس کے بعد حکم تھا کہ فوراً اس کو پہنچاؤ۔ کہا کہ چھری کے کٹنے سے پہلے، ایک مرتبہ پھرنے سے پہلے چوتھے آسمان سے میں جنت میں گیا، وہاں سے مینڈے کو لیا، آ کے اسماعیل کی جگہ پہ جا کے رکھا کہ مینڈا کٹ جائے، اسماعیل بچ جائیں۔ آنکھوں سے پٹی کھولے، خوش ہو کے میں نے بیٹے کو قربان کر دیا۔ پاس بیٹے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم کاٹ رہے تھے تو زبان سے آ رہا تھا، سب سے پہلے فرشتوں نے یہ جملے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت فرشتوں کے سارے فرشتوں کی پکار تھی، آسمان کے سارے فرشتے یہی پکار رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے، آج بوڑھا باپ اپنے بچے کو کاٹ رہا ہے، حضرت ابراہیم کو آواز آئی کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہا اس رب کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کے نام پہ قربان کروں، اللہ کے نام وہاں وہی اس بات کا لائق ہے، وہی معبود ہے کہ اس کے نام پہ قربان کیا جائے۔ کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، کا بچے کی زبان سے نکلا کہ اللہ اکبر، واقعی اللہ کی ذات بڑی ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا کہ اللہ کے نام پہ قربان ہو جاتا تھا، میں کون اسماعیل جنگل کے اندر پلنے والا، میں اس قابل نہیں تھا، آج اللہ کے نام پہ ذبح ہونا ہے۔ کہا وللہ الحمد، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ربا تو نے میری قربانی کو قبول کیا ہے۔ یہ جملے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ویسے نہیں بنایا، آخر کچھ صفات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مختلف قسم کے امتحانات آئے۔ اللہ جب کسی کو اپنے قریب کرتے ہیں تو تھوڑے امتحان بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیں بیماری کا آنا، پریشانیوں کا آنا، حالات پہ حالات کا آنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامات نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری علامات ہیں کہ اللہ اس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس سے دوستی لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے دوستی لگاتے ہیں تو اس پہ حالات بھیجتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس قابل ہے کہ میں اس سے دوستی کروں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے تو آخر ان کے اندر کچھ صفات تھی تو تب خلیل اللہ بنایا ہے، ویسے نہیں بنایا۔ تو پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے وہ ایسا گھر تھا کہ اس گھر کے اندر بتوں کو بنایا بھی جاتا تھا، بتوں کو بیچا بھی جاتا تھا۔ لیکن سب سے پہلے اس گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ نے دعوت دینی ہے انہی بتوں کے خلاف، آپ نے ان بتوں کے خلاف لوگوں کا ذہن بنانا ہے۔ کتنا بڑا بات ہے کہ گھر کے اندر بت بنتے بھی ہیں، بیچے بھی جاتے ہیں، گھر سے دعوت کا ماحول شروع ہوتا ہے۔ اب جیسے شروع ہوتا ہے تو والد مخالف ہو جاتا ہے، والد مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے کہ بیٹا میں تجھے نکال دوں گا، کہا ابا جان جو کرتے ہیں کر دیں،
گھر سے نکال دے گے نا تو میں گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس دعوت والے مشن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرا آتا ہے والد گھر سے نکال دیتا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے صرف گھر سے نکلنا۔ آج کوئی باغی ہو تو جا کے چھپ دیتا ہے، دور ہو جاتا ہے بادشاہ سے، گورنر سے، چھپ کے زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل رہے ہیں، دوسرا حکم آتا ہے کہ ابراہیم چھپ کے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ جا کے ڈھنکے کی چوٹ پہ جا کے نمرود کو جا کے دعوت دو۔ اکیلے ہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ یہاں سے حضرت ابراہیم جاتے ہیں، نمرود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جا کے دعوت دیتے ہیں۔ مناظرہ ہوتا ہے، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرنے والا ہوں، میں بھی مارنے والا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلایا، ایک کے بارے میں رہائی کا حکم تھا، کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ کہا دوسروں کو بلایا، کہا اس کے بارے میں پھانسی کا حکم ہے، کہا کہ اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اس کا دماغ اپنی جگہ نہیں ہے، یہ پاگل ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ ان دلائل سے نہیں سمجھے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں جا کے غروب کر دے، سورج مغرب سے نکال۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا، کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں مغرب سے سورج کو نکال کے مشرق میں غروب کروں۔ جب وہ ہار گیا، یاد رکھیں جب باطل ہارتا ہے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، وہ دوسرے حربے استعمال کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ اس کے لیے آگ جلائی جائے، 6 مہینے ایندھن جمع کرنے کا کہا۔ ہر قسم کی جتنی بھی اس کی رعایا کے اندر لوگ تھے سب کو بلایا، کہا ایندھن جمع کرو، نمرود کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ ایندھن جمع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی باری بھی آتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں آگ میں ڈالنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آسمان کے فرشتے بھی چیخ اٹھے، آتے ہیں حضرت جبریل، آتے ہیں، ساتھ ہوا کا فرشتہ ہے، بارش کا فرشتہ ہے، آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا میں اپنے ساتھ 2 فرشتوں کو لے کے آیا ہوں۔ کہا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا بھیجا نہیں، اللہ سے اجازت لی ہے، اللہ کے پاس گئے تھے، اللہ سے کہا کہ حضرت ابراہیم امتحان کے اندر ہیں، نمرود مقابلے میں آ چکا ہے، بڑی آگ چلائی ہے، آسمان سے کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا، ایسی آگ چلائی ہے۔ کہا اس کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، آپ کا خلیل ہے، آپ کا دوست ہے، اے اللہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جا کے ابراہیم کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ جانتے تھے اپنے خلیل کو کہ میں اس کا انتخاب کر رہا ہوں، اپنی دوستی کے لیے تو صفات جانتے تھے۔ کہا جاؤ، اگر آپ سے مدد چاہتے ہیں تو مدد کر دو، جہاں کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ کہا اللہ سے یوں اجازت لے کے آئے ہیں، اللہ نے بھیجا نہیں ہے۔ کہا اے جبریل ان فرشتوں کو واپس لے کے جاؤ، مجھے ان فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ رب میرے چلنے کو پسند کرتا ہے، کہا خدا کی قسم میرے ایک جان ہے، میری ایک جان ہے، اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، اگر اللہ مرنے کو جلنے کو پسند کرتا ہے تو ایک جان نہیں، ابراہیم کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں بھی اللہ کے نام پہ قربان ہیں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں، مجھے بارش کے فرشتے کی ضرورت نہیں، مجھے ہوا کے فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو واپس لے کے چلے جاؤ۔ واپس جاتے ہیں، آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہے، اللہ نے اس آگ کو ایسا بنایا، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، کہ آگ کو کہا یا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لمبا واقعہ ہے، اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ حالات آتے جا رہے ہیں، تیسرا حالات آئے، تیسرا حال یہ ہے کہ بتوں کو توڑنا ہے، بتوں کو توڑنا ہے۔ پہلے دعوت کے اوپر اتنے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے، اب تو توڑیں گے تو کیا بنے گا، سارے میلے پہ گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم گھر کے اندر جاتے ہیں، جہاں پہ میلے رکھے ہوئے ہیں، جہاں کے عبادت خانہ ہے، جہاں جا کے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، بڑا کلہاڑا لیتے ہیں، ایک ایک کے سر کو مارتے ہیں، سر کو جدا کرتے ہیں، جو بڑا ہوتے ہیں اس کے کندھے پہ کلہاڑی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ جب یہ میلے سے آتے ہیں، جب آتے ہیں اپنے فنکشن سے واپس آتے ہیں، آگے عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکنے کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کسی کا سر ادھر پڑا ہے، ٹانگیں ادھر پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں شک ہوئے کہ ابراہیمی نامی شخص ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، کہا اس کو بلایا جائے۔ حضرت ابراہیم کو بلایا جاتا ہے، کہا آپ نے ان کو توڑا ہے، آپ نے ان کی گردنوں کو جدا کیا ہے، کہا قانون کیا ہے، جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے وہ قاتل شمار ہوتا ہے، جس سے اسلحہ نکلا جاتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے۔ کلہاڑے سے توڑے کے سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کلہاڑا کس کے پاس ہے، سارے خاموش ہیں۔ کہ ابراہیم تو جانتا تو ہے کلہاڑا تو بڑے کے پاس ہے، لیکن یہ بولتے نہیں ہیں، یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ بول نہیں سکتے۔
یہ کہاں کچھ کر سکتے ہیں، یہ کلہاڑا اٹھا کے ان کو مار بھی سکتے ہیں۔ ابراہیم تو جانتے تو کہا خدا کے بندو یہی تو سمجھا رہا ہوں، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ آپ کی حفاظت کیا کر سکتا ہے۔ تو میں تو ان کے پاس آیا تھا، میں نے ان سے پوچھا کھانے کی ضرورت ہے تو آپ کو کھانا لا کے دوں، یہ خاموش بول نہیں سکتے۔ میں نے کہا پانی کی ضرورت ہے آپ کو پانی لا کے دوں، خاموش ہیں، بات نہیں کر رہے۔ میں نے کہا جو اپنے لیے کھانے کا انتظام نہ کریں وہ آپ کو کھانا کہاں سے دیں گے، جو اپنے لیے پانی کا انتظام نہ کریں آپ کو پانی کہاں سے لا کے دیں گے۔ میں نے کلہاڑا اٹھا کے سب کو میں نے مار دیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، امتحان پہ امتحان آ رہا ہے۔ جب یہ حرکت کی نمرود کا حکم آ گیا، نمرود کا حکم آ گیا ہے اب اس کو نکال دیا جائے یا اس کو آگ کے اندر، پہلے یہ واقعہ ہوا اس کے بعد کہا اس کو آگ کے اندر ڈالیں، آگ کے اندر ڈالتے ہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اللہ ہر مشکل کے اندر آسانی پیدا کریں گے۔ جو انسان یہ کثرت سے پڑھتا ہے، مشکلات کے اندر ہوتا ہے، مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوتا ہے، قرضوں کے اندر ڈوبا ہوتا ہے، بیماریوں کے اندر ڈوبا ہوتا ہے، حالات پہ حالات آتے ہیں، کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہا جو اس کا ورد کرے گا اللہ اس کے قرضوں کو ختم کریں گے، اللہ اس کی بیماریوں کو ختم کریں گے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے، گھر کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو لے کے وہاں سے نکلتے ہیں، حضرت ہاجرہ کو لے کے نکلتے ہیں، اللہ اولاد دیتے ہیں۔ ایک بیٹا دنیا میں آتا ہے، وہ کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، وہ کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، 86 سال کی عمر میں ملنے والا بچہ ہے، اللہ سے رو رو کے مانگا ہوا ہے، ساری رات اللہ کے سامنے سجدے کے اندر پڑھ کے وہ بیٹا اللہ سے مانگا ہوا ہے، کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کہا کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو رات کو اللہ سے رو رو کے مانگا ہوا ہے، کوئی معمولی بیٹا نہیں تھا۔ اللہ 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا کرتے ہیں۔ بڑھاپے کی اولاد سے ویسے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ بچہ دنیا میں آتا ہے، حکم ہو جاتا ہے کہ بچے کو چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے جائیں، آپ دوسری بیوی کے پاس چلے جائیں، بچے کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑا جائے۔ بیابان جنگل کے اندر بچے کو چھوڑا جاتا ہے۔ کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، آپ نے ملاقات نہیں کرنی، بیچ میں کبھی کبھی اللہ کا حکم ہے چلے جاؤ لیکن بات نہیں کرنا، صرف دیدار کر کے واپس آ جاؤ۔ آپ سوچئے سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 6 مہینوں کے بعد وقفہ ہوتا ہے۔ اتنے وقت کے بعد جو لوگ باہر رہتے ہیں آپ ان سے پوچھئے جو 6 مہینے کے بعد گھر کو آتے ہیں، جو سال کے بعد اپنے گھروں کو آتے ہیں، ان کی کیا تڑپ ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ پھر ایسا بچہ جو بڑھاپے کے اندر ملا ہو، ہم اکثر آپ کے سامنے ویڈیو آتی ہے نا، میں رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹا سا کلپ میرے سامنے آیا، باہر سے ایک پردیسی آتا ہے، چھوٹا سا اس کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں گلدان ہے، پھول پکڑے ہوئے ہیں، وہ بھاگتا ہوا اپنے بچے باپ کی طرف جاتا ہے، لیکن قریب پہنچ کے وہ پہچانتے نہیں ہیں، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں، پیچھے سے ماں نے بھیجا جاؤ باپ آ چکا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کو نہیں پہچان رہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، پردیس کاٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 6 8 مہینے، سال کے بعد، 5 سالوں کے بعد گھروں کو آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچان سکتے، بچہ باپ کو نہیں پہچان سکتا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے کافی وقت کے بعد آتے ہیں، کبھی 2 سال کے بعد، کبھی 6 مہینے کے بعد، کبھی 3 سال کے بعد۔ کہا کہ بات نہیں کرنا، یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ ابراہیم جا رہے ہو لیکن بات نہیں کرنا، صرف دیکھ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم آتے ہیں، آ کے دیدار کرتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں، جب دیدار ہوتا ہے، جب حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ 96 سال کی عمر ہے، 12 سال کا وہ بچہ ہے، یہ بوڑھا باپ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے اب چلے جاؤ اور جا کے بات بھی کرو، اپنے بچے کو اپنے سینے سے بھی لگاؤ اور اپنے بچے کے ساتھ جا کے باتیں کرو۔ حضرت ابراہیم کتنے تصورات کے اندر، آپ سوچئے نا، اب باپ 12 سال کے بعد بچے سے ملنے جا رہا ہے، اب بچہ بھی وہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے، بڑھاپے کے اندر ملا ہوا ہے، دوسرے بیٹے بعد میں ہوئے تھے، یہ بیٹے ان کے لیے حضرت ابراہیم نے دوسری شادی کی تھی، اللہ نے جو بیٹا دیا حضرت اسماعیل تھے، دوسری بیوی سے تھے۔ جب یہ آئے اور آ کے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، اپنی بیوی سے باتیں کر رہے ہیں، ہاجرہ سے باتیں ہو رہی ہیں، پھر حکم کیا آتا ہے، کہا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حکم آتا ہے کہ ابراہیم ہم دیکھنا چاہتے ہیں، آج تیرا امتحان ہے، جان کی باری آئی تو کامیاب ہو گیا، مال کی باری آئی تو کامیاب ہو گیا، گھر چھوڑنے کی باری آئی تو کامیاب ہو گیا، آگ میں چھلانگ لگانے کی باری آئی تو کامیاب ہو گیا، اپنے والد کے خلاف کھڑے ہونے کی باری آئی تو کامیاب ہو گیا، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کی باری آئی تو کامیاب ہو گیا۔ اے ابراہیم، ایک امتحان رہتا ہے، آج تیرا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ابراہیم ہم چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تیرے دل میں
اسماعیل بستا ہے یا میں بستا ہوں، آج تیرا بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہو رہا ہے، بڑا امتحان ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچے کی گردن پہ چھری پھیر دے۔ یہی عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، یہ وہ دن ہے، اس کی یادیں بڑی ہیں، اس کی بڑی بڑی یادیں ہیں، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ قرآن کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، آپ ابن کثیر اٹھا کے دیکھیے، قرآن کی تفسیر البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھیے، مفسرین لکھتے ہیں آج کے دن، آج عید الاضحیٰ کے دن، اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھا باپ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، الٹا لٹایا ہوا ہے، گردن پہ چھری پھیرنے کا منظر ہے۔ کہا یہ کوئی معمولی منظر نہیں تھا، یہ کوئی معمولی منظر نہیں تھا۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی چیخیں اٹھ پڑی، ربا یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے، ربا یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی تو دکھا۔ کہا میں اپنے خلیل کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں اپنے خلیل کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ اسماعیل کا ہے یا میرا ہے۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں ابراہیم کے دل میں کون بستا ہے۔ کہا بیٹے کے پاس آتے ہیں، بیٹے کو تیار کرتے ہیں۔ کہا بیٹا آپ بتائیے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، میں تیری گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ اب بیٹا ماں نے تربیت کی تھی، اللہ کی قسم یہاں قرآن کا یہ نقطہ بیان کرنا چاہوں گا۔ باپ گھر سے باہر تھا، باپ پردیس میں تھا، باپ کو ملنے کی اجازت نہیں تھی، اگر ملاقات ہے تو بات کی اجازت نہیں تھی، جب بات کی اجازت نہیں ہے تو تربیت وہ کہاں سے کرے گا۔ یہاں ماں کا کردار تھا، 12 سال ماں نے ایسی اپنے بیٹے کی تربیت کی، ماں نے ایسا اپنے بیٹے کو بنایا تھا کہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے کی باری آئے۔ بیٹا ایک ذرا پیچھے نہ ہونا۔ آج میرا اور آپ کا بیٹا مدرسے جاتے ہوئے تنگ کرتا ہے، میرا اور آپ کا بیٹا ہماری بات مانتے ہوئے پریشان کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اسکول جا تو نہیں جاتا، پریشان کرتا ہے۔ یہاں کیا ہماری تربیت کمزور ہے؟ یہاں اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے ماں کا تربیت کے اندر بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے جب اپنی اولاد کا انتخاب کریں شادی کے لیے، اس لیے نوجوان جب شادی کے انتخاب کریں تربیت یافتہ لڑکی کے انتخاب کریں، ایسی لڑکی کے انتخاب کریں جس کے اندر سیرت ہو، صورت سے زیادہ سیرت کے انتخاب کریں۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی ایسی تربیت کی، حضرت ابراہیم کہتے ہیں بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں تیرے گردن پہ چھری پھیرنی ہے، خواب میں دیکھ رہا ہوں تیری گردن پہ چھری پھیرنی ہے۔ تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان چھری پھیرنا کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ذبح کر دیں، کہا ابا جان چھری پھیرنا کیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو دل چاہتے ہیں ابا جان کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ہوا بھی ایسی فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا اللہ کے نام پہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ سے کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو دوستوں سے ملاقات کروانے جاتا ہوں، سب سے بڑے دوست اللہ تھے، کہا میں دوست سے ملاقات کروانے جاتا ہوں۔ اب ماں ہاجرہ ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو کتنی خوش ہو رہی ہوں گی کہ 12 سال کے بعد باپ آیا ہے۔ 12 سال آتے رہے، کبھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، 12 سال کے بعد باپ آیا ہے اور آج ملاقات ہوئی ہے، آج گپ شپ ہوئی ہے، آج باتیں ہوئی ہیں، آج دوستوں سے ملاقات کروانے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو غسل دیا جا رہا ہے، حضرت اسماعیل کو تیار کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں آپ تصور کریں، تیار کیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما لگایا، سر پہ ٹوپی رکھی ہوگی، واسکٹ پہنائی ہوگی، خوشبو لگائی ہوگی، اس دور کے حساب سے جیسے تیار کرتے ہیں۔ باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ ٹھیک ہے اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کرنے لے کے جائیں۔ اب ماں کیا کیا سوچ رہی ہوگی، ماں کے ذہن میں کتنے تصورات ہوں گے۔ ادھر شیطان بھی آ رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سچ میں ذبح ہو جائے، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سچ میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیں۔ بار بار ہاجرہ کو تنگ کیا جا رہا ہے، بار بار کے پتہ ہے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا جو بھی ہوتا ہے ہونے دو۔ اب آتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس، اللہ کو راضی کرنے کے اور 100 طریقے تھوڑے ہیں، اس طریقے پہ راضی کرنا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے۔ کہا جب دونوں تیار ہو گئے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اب تیار ہونے کے بعد اب 96 سال کا بوڑھا باپ ہے اور 86 سال میں ملنے والا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے۔ اب وہ بچے کی تربیت دیکھیں، خود بتا رہے ہیں ابا جان آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں،
ظاہر محبت ہے، فطرت ہے، یہ فطرتی بات ہے، باپ کو اولاد سے، اولاد کو باپ سے محبت ہوتی ہے۔ آپ میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، آپ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، بیچ میں محبت آڑ نہ آ جائے، اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ آپ مجھے الٹا لٹکائیے، آپ میری پیشانی کے بالوں کو اٹھائیے، آپ چھری تیز کیجئے کہ اللہ کے حکم میں رکاوٹ نہ آئے۔ آپ الٹا لٹایا جا رہا ہے، باپ اپنے گھٹنے کو بیٹے کی پیٹھ پہ رکھ رہا ہے، اب پیشانی اٹھائی جا رہی ہے، چھری کو حکم آ رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ کاٹ۔ حضرت ابراہیم کاٹتے ہیں، چھری تیز کرتے ہیں، کٹ نہیں رہا۔ حکم اللہ کا ابراہیم کو ہے کہ تو نے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنی ہے، اور اللہ کا حکم چھری کو ہے کہ تو نے ایک بال بھی اسماعیل کا نہیں کاٹنا۔ دونوں حکم مختلف ہیں، ابراہیم کو حکم ہے تو نے کاٹنا ہے ہر حال کے اندر، چھری کو حکم ہے ایک بال بھی تو نے نہیں کاٹنا۔ کاٹا جا رہا ہے، فرشتوں کی چیخ و پکار ہے، اللہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا کہ دنیا میں بہت جلدی آنا ہوا؟ کہاں ہوا ہے؟ کہا کہ 3 موقع پہ ہوا ہے، ان میں سے ایک موقع یہ بتایا، کہا جب اسماعیل چھری کے نیچے تھے میں چوتھے آسمان پہ تھا، اللہ نے حکم دیا جاؤ جنت سے مینڈے کو لے کر آؤ، کہا جنت سے مینڈے کو لایا گیا، کہا اس کے بعد حکم تھا کہ فوراً اس کو پہنچاؤ، کہا کہ چھری کے کٹنے سے پہلے ایک مرتبہ پھرنے سے پہلے چوتھے آسمان سے میں جنت میں گیا، وہاں سے مینڈے کو لیا، آ کے اسماعیل کی جگہ پہ جا کے رکھا، مینڈا کٹ جائے، اسماعیل بچ جائیں، آنکھوں سے پٹی کھولے، خوش ہو کے میں نے بیٹے کو قربان کر دیا۔ پاس بیٹھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم کاٹ رہے تھے تو زبان سے آ رہا تھا، سب سے پہلے فرشتوں نے یہ جملے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، فرشتوں کے سارے فرشتوں کی پکار تھی، آسمان کے سارے فرشتے یہی پکار رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے، آج بوڑھا باپ اپنے بچے کو کاٹ رہا ہے، حضرت ابراہیم کو آواز آئی کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہا اس رب کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے نام پہ قربان کروں اللہ کے نام وہاں وہی اس بات کا لائق ہے، وہی معبود ہے کہ اس کے نام پہ قربان کیا جائے۔ کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، کا بچے کی زبان سے نکلا کہ اللہ اکبر، واقعی اللہ کی ذات بڑی ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا کہ اللہ کے نام پہ قربان ہو جاتا، میں کون اسماعیل جنگل کے اندر پلنے والا، میں اس قابل نہیں تھا، آج اللہ کے نام پہ ذبح ہونا ہے۔ کہا وللہ الحمد، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ربا تو نے میری قربانی کو قبول کیا ہے۔ یہ جملے معمولی نہیں، یہ جو ان دنوں میں پڑھے جاتے ہیں، نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں۔ جب یہ جملے کہا، آنکھوں سے پٹی کھولی، اس کے بعد دیکھتے ہیں اسماعیل پاس مسکرا رہا ہے۔ کہا تم پر ذبح ہو گیا، قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دیا جب عید الاضحیٰ کا دن آئے گا، اس دن ہر ایک نے اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اگر جانور نہ ذبح ہوتا تو اپنے بچوں کو ذبح کیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تو